وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ پیارا واقعہ سنیں۔ ایک مسلمان طالب علم لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں، ایک مکان میں وہ مقیم تھا۔ وہاں ایک انگریز خاتون تھی اور وہاں دوسرے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، اور یہ خاتون ان تمام کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اس مسلمان طالب علم سے کہا کہ آپ کو میرے کپڑے دھونے پر بھروسہ نہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، کیوں نہیں، مجھے بھروسہ ہے، آپ ٹھیک دھوتی ہیں۔ تو وہ انگریز خاتون کہنے لگی کہ پھر آپ اپنے کپڑے دھو کر میرے پاس دھونے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا کہ اگر مجھے اپنے کپڑے خود دھونے ہوتے تو میں آپ کے حوالے کیوں کرتا؟ حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے کپڑے دھو کر آپ کے پاس پیش نہیں کرتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں۔ خاتون کہنے لگی کہ آخر بات کیا ہے، میرے پاس اور بھی بچوں کے کپڑے آتے ہیں مگر ان پر طرح طرح کے دھبے ہوتے ہیں اور ان سے بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن تمہارے کپڑوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب اس طالب علم نے جواب دیا، محترمہ میں مسلمان ہوں اور میرا دین مجھے پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ میری شلوار میں، میری ازار میں اگر پیشاب کا قطرہ بھی لگ جائے تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں اس میں نماز پڑھوں جب تک کہ میں اس کو دھو نہ لوں۔ اس لیے میرے کپڑوں میں کوئی ناپاکی نہیں رہ سکتی، اور جب میں کپڑوں کو اتارتا ہوں تو میرے کپڑے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ وہ انگریز خاتون کہنے لگی، کیا تمہارا مذہب اتنی چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ اس طالب علم نے جواب دیا کہ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، چنانچہ جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو پہلے دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں نکلنے کی دعا پڑھتا ہوں، جب نیا کپڑا پہنتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سونے سے پہلے کی، سو کر اٹھنے کی، ہر موقع کی دعا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ میں ان دعاؤں کو پڑھتا ہوں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے رب اللہ سے میرا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی تعلق مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے ناپاکی سے روکتا ہے اور بھلی بات کا حکم دیتا ہے۔ اس انگریز خاتون پر اس مسلمان کی بات بڑی اثر کر گئی۔ اس کے بعد سے اس خاتون نے مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کو، رہن سہن کو، عادات و اطوار کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اس خاتون کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی، مذہب اسلام کے بارے میں ایک جستجو پیدا ہوئی اور اسلام کی معلومات حاصل کرتی رہی۔ اسلام کی حقانیت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی اور حق کا نور اس کے سینے میں داخل ہوا، اور ایک وقت آیا کہ نہ صرف وہ خاتون بلکہ اس کا سارا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ کپڑوں کی صفائی پر اسلام نے کیا زور دیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے